اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز آج میرا ٹاپک ہے، آپ لوگوں کی بہت ساری ریکویسٹ تھی اس ٹاپک کے اوپر کہ اگر کوئی شخص غائب ہو جائے، بنا بتائے کہیں دور چلا جائے، یا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ کو اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ شخص کدھر غائب ہو گیا، آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر پا رہا، اور یعنی کہ ہو نہیں رہا اس کا رابطہ آپ سے، اور اس کے لیے آپ لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی جس کا جو گیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، تو ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ تو اس صورتحال میں یعنی کسی غیب کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ شخص کہاں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ خود بخود اس عمل کو کرنے سے گھبرا کے ایک دم سے واپس لوٹ آئے گا، اور اگر کوئی بچہ گم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی شخص اس کو واپس پہنچا دے گا آپ کے پاس، جس جگہ سے وہ گم ہوا تھا اسی جگہ یا جیسے بھی وہ بچہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ کسی گم ہوئے شخص کا پتہ لگانے کا عمل جو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا جائے، تاکہ میری کوئی ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہوتے آپ مس نہ کر سکیں، اور مس نہ ہو سکے اس کے لیے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیا جائے، اور میری ویڈیوز کو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کریں، شکریہ۔ تو آج کا جو ٹاپک میں آپ کو بتا چکی ہوں، وظیفہ کرنے سے پہلے جیسے میں کہتی ہوں کہ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، صدقہ دے کر کوئی بھی عمل شروع کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں، اور درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، استغفار کی کثرت کیا کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ استغفار پڑھنے سے اور درود شریف پڑھنے سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور آزمائشوں سے بھی بندہ جو ہے باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ دو عمل لازمی کیا کریں، ایک درود شریف زیادہ پڑھا کریں، ایک استغفار کی کثرت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اللہ کی پاکی حمد و ثنا بیان کرتے رہا کریں، اور صدقہ خیرات کا میں کہہ چکی ہوں۔ تو چلیں آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ٹائم کوئی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ پاکی کی حالت میں کرنا ہے اور وضو کی حالت میں کرنا ہے یہ عمل، ٹھیک ہے؟ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ کا عمل ہے، اور صرف وضو کی پابندی کریں، طہارت کی جو ہے وہ خیال رکھیں۔ خواتین جو ہے ان سے میں یہی کہوں گی کہ ناپاکی کی صورتحال میں یہ عمل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی سورہ کا عمل ہے، اور آپ نے کرنا کس طرح ہے، پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اور آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کے گم ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، وہ بچہ آپ کے ذہن میں ظاہری سی بات ہوگا، ہر وقت وہ ذہن میں ہوتا ہوگا، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بڑا شخص ہے، غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، جیسے میرے پاس ریکویسٹ آئی کہ ہمارے شوہر کا پتہ نہیں چل رہا، ہم سے رابطہ نہیں کر رہا، وہ ہمیں اگنور کر رہا ہے، یا جو بھی کنڈیشن ہے، یا کسی کا کوئی محبوب چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، غائب ہو گیا ہے، آپ کو بنا بتائے کہیں دور چلا گیا ہے، اس صورتحال میں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی ویسے گم ہو گیا، تو آپ نے جس کے لیے اس عمل کو کرنا ہے اس کا تصور آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، پاکی کی حالت ہے آپ کی، اور آپ نے وضو بھی کر لیا، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لیا اور نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں۔ سورہ والضحیٰ جو ہے قرآن پاک کی سورہ ہے، اس سورت کا ورد کرنا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کتنی بار آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اس کا ورد کریں، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی مرضی سے تعداد فکس کر کے پڑھنا چاہیے کہ جس ٹائم آپ کو موقع ملے آپ وضو کریں، اسی طرح سے 3 بار درود شریف پڑھیں، ایک دن میں جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس کا آپ پتہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اور وہ آپ سے رابطہ کرے، ٹھیک ہے؟ سورہ والضحیٰ جو ہے اس کو
اس کا ورد رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ نے ایک بار میں ورد کرنا ہے کرتی رہیں جو بھی کرنا چاہے۔ اس کے بعد جب آپ چھوڑ دیں، اٹھنے لگیں اپنی جگہ سے، تو آپ پھر اسی طرح سے 3 بار درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، اور پھر جب دوبارہ آپ کو موقع ملے پڑھنے کا، پھر اسی طرح سے آپ نے وضو کرنا ہے اور 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس سورہ کا جو ورد ہے وہ شروع کر دیں ایک بار بسم اللہ کے ساتھ، اور جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے پڑھ کے اس کے بعد پھر اسی طرح سے درود شریف پڑھ کے دعا مانگی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا ورد جاری رکھیں۔ وہ شخص یا وہ بچہ جو کھویا ہوا ہے یا گم ہو گیا ہے، وہ خود بخود کسی طریقے سے بھی کوئی بھی وسیلہ بن جائے گا۔ وہ بچہ، اگر بچے کے لیے کر رہے ہیں، بچہ آپ تک پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی بڑا شخص غائب ہوا ہوا ہے تو وہ بھی خود بخود آپ سے رابطہ کرے گا۔ تو یہ اس چیز کے لیے عمل ہے، اور اس کو ضرور کر کے دیکھیں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یقین رکھ کے کریں، پریشانی کی حالت میں نہ کریں زیادہ سے زیادہ، چونکہ پریشانی کی حالت میں یقین جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا، تو بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، اور پہلے کوئی ورد کر لیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کر لیں، تاکہ آپ تھوڑا پرسکون ہو جائیں، پھر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ خیرات ضرور کریں، اور یقین ضروری ہے، یقین رکھ کے اس عمل کو کریں، اور نیت کر کے بھی کریں کہ جس کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کو ذہن میں ضرور رکھیں، ان باتوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔